أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا عليك يا حبيب اللہ محبوب یگانا محبوب یگانا بابا زہرا دا حسنین دانانا بابا زہرا دا حسنین دانانا بابا زہرا دا حسنین دانانا وہ بابا زہرا دا حسنین دانانا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جھکی ہوئی جبی ہے حضور دیکھنا جھکی ہوئی جبی ہے اپنا میا زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں صلی اللہ علیہ یا سچ ہے کہ جیسے جہاں مان گیا یہ وہ سچ ہے ہاں یہ وہ سچ ہے کہ جیسے جہاں وہ سچ ہے کہ جیسے جہاں مان گیا در پہ آیا در پہ آیا جو گدا وہ سلطان گیا ان کے اعتراض نوازے کہ میں قربان گیا ان کے اعتراض نوازے
بات جیسے تو وہ شان گیا ہو جنت وہ نبی کے در سے گزرے جسے دیکھنی ہو جاتی وہ نبی کے در سے گزرے وہ جدھر سے گزرے ادھر سے گزرے وہ جدھر سے گزرے یہ ادھر سے گزرے جسے دیکھنے ہو جلوے کرم جسے دیکھنے ہو جلوے کرم شہ امم کے وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے وہ مدینہ طیبہ کی کسی راہ گزر سے گزرے میں یقین سے کہوں گا ہوئے مجھے کو دید میں یقین سے کہوں گا ہوئی مجھے کو دی طہیرکم تطہیرا صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ مبارکباد کے لائق ہیں تمام سادات اکرام جنہوں نے آج بہترین محفل کا انعقاد کیا، اور بالخصوص ہمارے سید فیضان شاہ صاحب جن کے نیو گھر کا افتتاح ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلام کا صدقہ اور اہل بیت اطہار کا صدقہ اس گھر کو ان کے لیے مبارک فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر سادات کے صدقے رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بالکل مختصر انشاءاللہ 12 بج گئے اور 12:11 پہ انشاءاللہ 11ویں والے کی نسبت سے 12 منٹ چلے شاہ جی حکم کر رہے ہیں تو میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑی سی زیادہ گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ مہینہ محرم شریف کا حضور سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میدان کربلا کے اندر جتنے حضور سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کے لوگ تھے، انہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کی خاطر قربانی پیش فرمائی ہے۔ تو خصوصی طور پر اہل بیت اطہار کا ذکر جو ہے وہ اس مہینے میں کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کا ذکر فرمایا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی احادیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا میں تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرا فرمایا بعطرتہ اور اپنے اہل بیت۔ فرمایا لن تدلوا بعدی، جو بندہ قرآن کو اور اہل بیت کو مضبوطی سے تھامے گا اور ان کا دامن پکڑ کے رکھے گا، فرمایا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن
قرآن اور اہل بیت دونوں حوض کوثر پر جمع ہوں گے اور میری ان سے ملاقات حوض کوثر پر ہوگی۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں اور نبی علیہ السلام سے قیامت کے دن ملاقات کریں اور حضور علیہ السلام ان کی شفاعت کریں، تو ان کو یہ چیز اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ پھر وہ اہل بیت سے بھی محبت کریں اور قرآن پاک سے بھی محبت کریں، اس لیے کہ قرآن اور اہل بیت لازم اور ملزوم ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں جہاں قرآن نازل ہوا مجھے ان جگہوں کی قسم، یہ قرآن کریم میں آیت کا ترجمہ ہے۔ فرمایا محبوب جہاں جہاں میرا کلام نازل ہوا مجھے ان جگہوں کی قسم۔ تو مفسرین اکرام نے لکھا اس کا مطلب اور معنی یہ ہوا کہ جس جگہ پر نازل ہوا اس جگہ کی بھی قسم، اور جن کے لیے نازل ہوا ان نفوس قدسیہ کی بھی قسم۔ تو مطلب یہ ہوا کہ جو آیات صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ان کی قسم، اور جو آیات مبارکہ بالخصوص اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ان اہل بیت کی قسم۔ سبحان اللہ۔ جیسے قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں، اگر میں وہ ساری پڑھوں گا تو بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا، میں صرف پڑھ دیتا ہوں، ترجمہ آپ پڑھ لینا۔ جیسے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، سبحان اللہ کہہ دیں بس۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک آیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یار اس آیت میں اہل بیت کا ذکر کہاں ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ بہت سارے مفسرین اکرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو وہ تفسیر سب سے اعلیٰ ہے جو خاندان اہل بیت بیان کریں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رسی سے مراد اہل بیت ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے تو وہ اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑے۔ فرمایا جو اہل بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑتا ہے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اس پر اگر ہم کلام کریں تو میرے خیال میں بہت طویل کلام ہو سکتا ہے۔ اے مالک و مختار یا الہی واسطہ آل رسول یہ سلام ہے عاجزانہ و قبول۔ یا اللہ پروردگار عالم، ہم کمزور بندے تیری پاک بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے راز و رموز سے بخوبی واقف ہے۔ یا اللہ پروردگار عالم تو ہمارے ظاہر و باطن سے بخوبی واقف ہے۔ یا اللہ تو جانتا ہے کہ ہم تیرے ساتھ کتنے وفادار ہیں اور کتنے بے وفا۔ یا اللہ پروردگار عالم تو ہمارے محبتوں کا شمار بھی جانتا ہے۔ یا اللہ پروردگار عالم تو ہماری ذات سے بخوبی واقف ہے۔ یا اللہ ہم کمزور تیری بارگاہ میں کمزور اعتراف کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کی بلا حساب بخشش فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے کبیرہ سجدہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ کبیرہ سجدہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے بلا حساب راضی ہو جا، بے حساب راضی ہو جا، بے حساب راضی ہو جا۔ یا اللہ عالم حاضر مجلس میں حاضر محفل میں جو لوگ پریشان بے روزگار ہیں، یا اللہ صاحب روزگار دے دے، صاحب روزگار بنا دے۔ یا اللہ جو قرضوں میں پھنسے ہیں، یا اللہ کی مدد فرما دے، قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد